یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاۃ و بعد انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ پاک دا کروڑہ مرتبہ شکر ہے کہ جس خالق کائنات جل علا نے سانو سب نو ماہ رمضان المبارک دیاں مبارک گھڑیاں دے اندر نماز فجر با جماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات محترم، اج ماشاءاللہ 20واں روزہ ہے ماہ رمضان المبارک دا۔ رمضان المبارک دا دوسرا عشرہ مغفرت اختتام دی طرف رواں دواں ہے۔ آج شام دے وقت جدو افطاری دا وقت ہوئے گا، سورج غروب ہوئے گا تو عشرہ مغفرت مکمل ہو جائے گا، اور ماہ رمضان دا تیسرا عشرہ جو کہ جہنم تو آزادی والا عشرہ ہے شروع ہو جائے گا۔ تو حضرات محترم، میں گزارش کراں گا کہ آج دا سارا دن اللہ دی بارگاہ دے اندر گڑ گڑا کے رو رو کے معافی منگو، کیونکہ عشرہ مغفرت ہے اور رب دی مغفرت اور بخشش عروج تے ہے، اور رب دی مغفرت اور بخشش تے بہانے تلاش کر رہی ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ دے اندر آ جائے، جھک جائے، رجوع اللہ کر لے، میرے نال صلح کر لے اور اپنے گناہاں دی معافی منگ لوے، میں اپنے بندے نو گناہاں تو معاف فرما دیوا۔ اور اس دے نال نال اج تو ہی یہ ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان دا جڑا آخری عشرہ ہے، اسی ہر حال دے اندر اپنے رب نو انشاءاللہ راضی کرنا ہے۔ بولو انشاءاللہ تعالی۔ اور انشاءاللہ اسی ماہ رمضان دے آخری عشرے دے اندر اس قدر نیک اعمال کرنے نے، کیونکہ آخری عشرہ جہنم تو آزادی والا عشرہ، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان دا پہلا عشرہ رحمت والا ہے اور دوسرا مغفرت والا ہے، اور ماہ رمضان دا تیسرا عشرہ جہنم تو آزادی والا ہے۔ تو اسی انشاءاللہ تعالی تیسرے عشرے دے اندر انشاءاللہ تعالی نیک اعمال کر کے جہنم تو آزادی دا سرٹیفکیٹ رب دی بارگاہ دے وچوں حاصل کرنا ہے۔ حضرات محترم، اج شام دے وقت معتکف مسجد دے اندر آ کے انشاءاللہ تعالی روزہ افطار کرن گے، تو بہت ہی خوش نصیب نے وہ بندے کہ جڑے 10 دن اور 10 راتاں اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر فقط اللہ دی رضا واسطے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا واسطے مسجد پاک دے اندر 10 دن اور 10 راتاں گزار دے نے۔ معتکف اللہ دے مہمان نے اور اللہ تعالیٰ دے رسول دے مہمان نے، بہت ہی خوش نصیب انسان نے کہ جنہاں نو اللہ تعالیٰ اعتکاف دی سعادت عطا فرماندا ہے۔ آج دے درس دے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اعتکاف دے ہی حوالے نال چند ایک چیزاں عرض کرنے ہاں، جو قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ قرآن پاک دا پہلا پارہ ہے، سورۃ بقرہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تاکید فرمائی الى ابراہیم، جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نو، و اسماعیل، اور انہوں دے پیارے بیٹے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام نو تاکید کی فرمائی ان طاہر بیتیا، کہ میرے گھر نو صاف اور ستھرا کرو، میرے گھر دی صفائی کرو۔ اللہ دے گھر دی صفائی کرنا کس قدر اہم ہے اور اس دی اہمیت کتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے اور حکم بھی اپنے نبیوں نو ارشاد فرما رہا ہے۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اور انہوں نے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو کہ تسی میرے گھر نو صاف کرو۔ کتنا لوگاں واسطے؟ تو اللہ تعالیٰ نے 3 عبادتاں دا
اس مقام تے ذکر فرمایا للطائفین طواف کرنے والے واسطے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والے واسطے، والرکع السجود رکوع اور سجود کرنے والے یعنی کہ نماز ادا کرنے والے واسطے میرا گھر صاف کرو۔ تو حضرات محترم، ایک تو اس آیت کریمہ دے اندر مسجد پاک دی صفائی دا حکم ہے اور اہمیت ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی مسجد دی صفائی دے متعلق کل دے درس دے اندر عرض کران گے۔ اس سے ہی عید دے تحت کہ جڑا بندہ اللہ دے گھر دی صفائی کرتا ہے اللہ دی رضا واسطے، اللہ تعالیٰ اس نو کی اجر و ثواب عطا فرماندا ہے۔ مسجد پاک دی صفائی کرنا اس دا بہت ہی کثیر اجر و ثواب ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل دے درس دے اندر قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر اللہ پاک دے گھر دی صفائی دے متعلق عرض کران گے۔ تو آج دا جو درس ہے وہ تو اعتکاف دے متعلق ہے، جس دا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ دے اندر ارشاد فرمایا۔ تو ایک تو اس آیت کریمہ تو یہ پتہ چلیا کہ طواف اللہ دے گھر دا یہ بھی بہت پرانی عبادت ہے، اور اعتکاف بھی بہت پرانی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حکم ارشاد فرما رہے ہے۔ تو اس تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بھی بہت پرانی عبادت ہے، اور نماز ادا کرنا یہ بھی بہت ہی پرانی عبادت ہے۔ قرآن پاک تو اس بات دا پتہ چلیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نو حکم ارشاد فرمایا کہ میرے گھر نو صاف کرو طواف والیاں واسطے، اعتکاف والیاں واسطے اور نماز ادا کرنے والیاں واسطے۔ تو حضرات محترم، ویسے تو سارا مہینہ رمضان دا بڑی فضیلت والا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، لیکن علماء کرام نے، محدثین نے خاص طور سے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک دا جڑا آخری عشرہ ہے یہ سب تو زیادہ فضیلت والا ہے۔ جس طرح باقی تمام مہینے اندر رمضان زیادہ فضیلت والا ہے، اس طرح ماہ رمضان المبارک دے اندر آخری عشرہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ علماء کرام نے اس بات سے بحث ارشاد فرمائی کہ رمضان دا آخری عشرہ جڑا ہے اس نو فضیلت حاصل کیوں ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ آخری عشرے دے اندر شب قدر ہے، اور شب قدر جو ہے یہ 1000 مہینے تو زیادہ فضیلت والی ہے۔ تو اگر 1000 مہینے دے سال بنائے جان تو تقریباً 83 سال اور 4 مہینے بن دینے، اور ساڑی جڑی اوسط عمر ہے وہ اتنی نہیں ہے، وہ 60 65 70 سال اوسط عمر ہے۔ تو اس تو پتہ ہے چلیا کہ ساڑی ساری زندگی ایک طرف اور شب قدر ساڑی ساری زندگی تو بھی زیادہ فضیلت والی ایک رات ہے۔ تو اس واسطے علماء نے فرمایا کہ ماہ رمضان دا جڑا آخری عشرہ ہے یہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ اس واسطے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً شب قدر دی تلاش دے اندر پورے رمضان دے مہینے دا اعتکاف فرمایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف دے اندر یکم ماہ رمضان المبارک تو اعتکاف شروع فرمایا۔ ابتداءً پہلا عشرہ مکمل میرے آقا نے اعتکاف دے اندر گزاریا، پھر میرے کریم آقا نے دوسرا عشرہ مکمل اعتکاف دے اندر گزاریا۔ حضور نے اپنی امت دی آسانی واسطے، دیکھو حضرات، میرے آقا نے پورے رمضان دا اعتکاف فرمایا شب قدر دی تلاش دے اندر۔ جدو 20واں روزہ اج والا روزہ آیا تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے غلاماں نو، صحابہ نو ارشاد فرمایا میرے غلاموں، میں شب قدر دی تلاش دے اندر ماہ رمضان دے پہلے عشرے دا اعتکاف کیتا، مینوں شب قدر نہیں ملی۔ پھر میں ماہ رمضان دے دوسرے عشرے درمیان والے اوسط جڑا عشرہ ہے اس دا اعتکاف کیتا تو مینوں شب قدر نہیں ملی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہن مینوں عطا فرمایا ہے کہ ماہ رمضان دے آخری عشرے دیاں تاک راتاں دے اندر شب قدر دی تلاش کرو۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیتا ہے کہ شب قدر
رمضان المبارک دے آخری اشرے دے اندر ہے، تو لہذا جس میرے غلام نے شب قدر دی تلاش کرنی ہے وہ ماہ رمضان دے آخری اشرے دا اعتکاف فرمائے۔ حضرات محترم، اعتکاف میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اتنا پسند ہے، اگر سرکار دی سیرت طیبہ دا مطالعہ کیتا جائے تو میرے کریم آقا ہمیشہ اعتکاف بیٹھے نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف فرمایا، کوئی بھی سال ایسا نہیں گیا کہ سرکار نے اعتکاف نہ فرمایا ہوئے۔ ہاں، 2 مرتبہ سرکار دی زندگی دے اندر ایسے موقع آئے کہ میرے آقا اعتکاف نہ فرما سکے۔ پہلا موقع غزوہ بدر دا موقع ہے۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک نو ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بدر دے مقام تے 17 رمضان المبارک نو تشریف لے کے گئے، اور پھر واپسی آندے تک لیٹ ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ فرما سکے۔ اور دوسرا موقع فتح مکہ دا موقع ہے۔ فتح مکہ بھی ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے عظیم فتح مسلمانوں نو عطا فرمائی، جس دا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کلام دے اندر بھی فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو اے جڑی فتح دی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فتح مکہ دی خوشخبری ارشاد فرمائی ہے۔ تو فتح مکہ دے موقع تے بھی حضور اعتکاف نہ بیٹھ سکے۔ یہ 2 موقع نے جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی دے اندر ماہ رمضان دے تیسرے اشرے دا اعتکاف نہیں فرما سکے۔ ہن اگلی بات سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دے بدلے دے اندر، اس دے کفارے دے اندر ایک مرتبہ میرے آقا نے ماہ شوال دے پہلے اشرے دا اعتکاف فرمایا، یعنی اگلا مہینہ جو عید الفطر والا شروع ہو رہے ہے، شوال دا مہینہ، تو ایک مرتبہ حضور نے شوال دے پہلے اشرے دا اعتکاف فرمایا، اور دوسری مرتبہ میرے آقا نے آئندہ سال ماہ رمضان المبارک دے اندر 20 دن دا 2 اشریاں دا میرے آقا نے اعتکاف فرمایا، کیونکہ 2 مرتبہ حضور اعتکاف نہیں فرما سکے۔ تو حضور نے اس، یعنی کہ اعتکاف حضور نو اتنا پسند ہے، اعتکاف کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پسندیدہ عبادت ہے۔ اور 10 دن دا اعتکاف ماہ رمضان دے اندر جو کہ آج شام تو شروع ہو رہا ہے، یہ سنت مبارکہ ہے۔ ویسے تو نفلی جو اعتکاف ہے وہ تے ہر ٹائم ہی ہو سکتا ہے نا جی۔ صوفیاء کرام بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ جدو بھی اللہ دے گھر دے اندر آؤ، مسجد دے اندر آؤ، تو کوشش کرو کہ نال ہی اعتکاف دی نیت ہو جائے۔ اس دا فائدہ یہ ہوئے گا کہ اسی جنی دیر تک مسجد دے اندر رہاں گے، اسی نماز ادا کر رہے ہیں، قرآن پاک دی تلاوت کر رہے ہیں، جمعۃ المبارک ادا کرنے واسطے آئے ہیں، یا کوئی بھی فرضی نماز ہے، یا اسی درس قرآن سن رہے ہیں، تو اگر اسی اعتکاف دی نیت کر لیے تو اللہ تعالیٰ اس دا اضافی ثواب سانو عطا فرمائے گا۔ تو اس دی نیت کی ہے، بہت آسان نیت ہے، اگر عربی دے کلمے یاد کر لے جان تو وہ بھی آسان نے، اگر ویسے اپنی زبان دے اندر کر لے جائے تو وہ بھی اچھا طریقہ ہے، اس دن بھی اللہ تعالیٰ اعتکاف دی نیت قبول فرماتا ہے۔ عربی دی جڑی نیت ہے، نویتو سنت الاعتکاف، جدو بھی مسجد دے اندر داخل ہو، جدو مسجد دی داخلے دی دعا پڑھنی ہے اس دے نالے بھی پڑھ لو، نویتو، سارے پڑھ لو، ہن نیت ہو جائے گی نویتو سنت الاعتکاف۔ تو اس دا اگر اپنی زبان دے اندر اگر اسی کہیے تو یا اللہ میں اعتکاف دی نیت کرنا ہوں، اگر عربی نہ آئے تو اپنی زبان دے اندر یا اللہ میں اعتکاف دی نیت کرنا ہاں، تو انشاءاللہ اعتکاف دا اضافی ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ ہے نفلی اعتکاف۔ لیکن جو سنت اعتکاف ہے وہ ماہ رمضان دے آخری اشرے دے، یعنی جڑے 10 دن نے انہاں دا اعتکاف ہے۔ ماہ رمضان دے آخری اشرے دا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے،
یعنی اس دا شرعی درجہ کی ہے سنت موقدہ علل کفایہ ہے۔ اس تو مراد یہ ہے کہ حضور نے ہمیشہ اعتکاف فرمایا ہے، لیکن موقدہ علل کفایہ، کہ اگر ایک محلے دے اندر، ایک ٹاؤن دے اندر، ایک مسجد دے اندر، ایک علاقے دے اندر اگر حضور دا ایک غلام، سرکار دا امتی اگر ایک بھی اعتکاف بیٹھ جائے تو سب تا فریضہ ادا ہو جائے گا، کوئی بھی گناہگار نہیں ہوئے گا۔ لیکن اگر ایک مسجد دے اندر، ایک علاقے اور ٹاؤن دے اندر ایک بندہ بھی نہ اعتکاف بیٹھے تو سب دے ذمے او قرض ہے، سب گناہگار ہوں گے۔ تو لہٰذا اس واسطے ہر مسجد دے اندر، جس طرح کہ آپ حضرات علم دے اندر ہے ماشاءاللہ ترکیب بندی ہے کہ کافی سارے دوست بیٹھتے ہیں، نہیں تو کم از کم ایک دوست نو ضرور بٹھانا چاہیے اعتکاف دے اندر، کیونکہ یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ علماء نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف بیٹھنا، اعتکاف کرنا ایک ایسی عبادت ہے جس دن اللہ تعالیٰ بہت جلدی اپنے بندے تے راضی ہو جاتا ہے۔ محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ، یعنی اتنی اعلیٰ عبادت ہے، کیونکہ ہر عبادت جدو انسان کرتا ہے تو ایک کوئی رضا ہے، ایک کوئی منشا اور تمنا ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہو جائے۔ بے نماز پڑھیے کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ قرآن دی تلاوت کیوں کر رہے جے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ جمعہ کیوں ادا کر رہے جے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ حج کیوں کرنے واسطے جا رہے جے؟ میرا رب میرے تے راضی ہو جائے۔ تو علماء نے فرمایا اگر رب نو راضی کرنا چاہتے جے تو اللہ دے گھر دے اندر آ کے بیٹھ جاؤ، اعتکاف کرو۔ جیڑا بندہ سنت موقدہ آخری 10 دنوں دا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے تے بہت جلدی راضی ہو جائے۔ آخر تے اعتکاف بیٹھن دے مقاصد علماء نے جو بیان فرمائے سماعت فرماؤ، مختصر میں عرض کر دینا۔ اعتکاف بیٹھن دا مقصد کی ہے؟ سب تو بڑا مقصد اعتکاف بیٹھن دا وہ ہے جو حدیث مبارکہ دے اندر وارد ہویا، شب قدر کی تلاش ہے۔ سب تو بڑا مقصد معتکف کیوں مسجد دے اندر بیٹھا ہے کہ میں شب قدر دی تلاش کرنی ہے، اور شب قدر آخری عشرے دیاں تاک راتاں دے اندر تلاش کرو، کیونکہ جدو بندہ مسجد دے اندر آئے گا، اعتکاف بیٹھے گا، ہو سکتا ہے گھر دے اندر جائے اور تاک راتاں جا کے نہ بسر کر سکے۔ جدو بندہ مسجد دے اندر رہے گا تو لا محالہ ضروری طور تے انشاءاللہ تعالی او تاک راتاں اللہ دی عبادت اندر بسر کرے گا۔ جدو ساریاں تاک راتاں اللہ دی عبادت اندر بسر ہون گیاں تو ضروری ہے کہ انہاں 5 راتاں دے وچوں او بھی رات آ جائے گی جو کہ شب قدر دی رات ہے۔ تو پہلا مقصد شب قدر دی تلاش۔ دوسرا مقصد اعتکاف بیٹھنے دا دوسرا مقصد اور ہر نیک عمل دا جڑا مقصد ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ دی رضا حاصل کرنا۔ اعتکاف بیٹھنے دا دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ دی رضا۔ اعتکاف دکھلاوا نہیں ہے، بلکہ اعتکاف دا لغوی معنی ہے دھرنا مارنا۔ اعتکاف دا لغوی معنی دھرنا دینا، دھرنا مارنا، کہ معتکف گویا کہ اپنے عمل نال اس بات دا اظہار کر رہا ہے کہ مولا میں تے سب کچھ چھوڑ کے تیری بارگاہ دے اندر مسجد دے اندر آ کے ڈیرا لگا لیا ہے، دھرنا مار لیا ہے، مولا میں اونی دیر تک نہیں جانا جنی دیر تک میرے گناہ معاف نہ کر دے۔ تو اعتکاف دا دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ دی رضا ہے۔ اعتکاف دا تیسرا مقصد اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر اپنے گناہاں دی معافی منگنا ہے۔ اور اعتکاف دا چوتھا مقصد اعتکاف ہے تنہائی دی عبادت۔ تنہائی دے اندر خفیہ طور تے تنہائی دے اندر بیٹھ کے معتکف اپنے رب نال گلاں کردا ہے۔ یعنی معتکف کتنا خوش نصیب ہے کہ وہ اپنے رب نال گلاں کر رہا ہے، اور جڑا بندہ اعتکاف نہیں بیٹھا، کوئی گھر دے اندر اپنے بچیاں نال گلاں کر رہا ہے، کوئی بیوی بچیاں نال کر رہا ہے، کوئی دوستاں نال کر رہا ہے، کوئی اپنے جناب احباب نال گفتگو کر رہا ہے، لیکن معتکف کتنا خوش نصیب ہے جڑا ساری دنیا تو الگ تھلگ ہو کے، کاروبار بیوی بچیاں نو چھوڑ کے، اپنے یارہ دوستاں نو چھوڑ کے، گلیاں بازاراں دی رونقاں نو چھوڑ کے، اللہ دے گھر دے اندر خلوت نشین ہو کے تنہائی دے اندر اپنے رب نال کلام کر رہا ہے۔ حضرات محترم، اے تو اعتکاف دے مقاصد نے۔
اعتکاف بیٹھنے دا فائدہ کی ہے؟ اللہ تعالیٰ معتکف نو اجر کی عطا فرماندا ہے۔ تو پہلی حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ ایک دن دا مسجد دے اندر اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دے اور دوزخ دے مابین 3 خندقاں حائل فرما دیندا ہے، اور فرمایا کہ ایک خندق دی جڑی چوڑائی ہے وہ زمین تو لگ کے آسمان تک ہے، یعنی 3 خندقاں نے اور ایک خندق دی اتنی چوڑائی ہے، اللہ تعالیٰ اتنا اس بندے نو دوزخ تو دور فرما دیندا ہے اور جنت دے قریب کر دیندا ہے۔ اور یہ تو ایک دن دی فضیلت ہے۔ جڑا 10 دن اللہ دے گھر دے اندر اعتکاف بیٹھدا ہے اس نو کی فائدہ ملدا ہے؟ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعتکاف دی برکت نال معتکف دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیندا ہے، اور حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم پیارے آقا دے پیارے غلام حضرت علی پاک، آپ تو روایت ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ 10 دن دا مسجد پاک دے اندر سنت اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نو 2 مقبول عمرے اور 2 مقبول حج دا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی اتنی فضیلت والی بات ہے۔ حضرات محترم، دنیاوی معاملات تو چلتے ہی رہندے نے، تھوڑا جا ٹائم نکال کے اگر بندہ اللہ دے گھر دے اندر 10 دن 10 راتاں گزار لوے تو فضیلت والی، کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے۔ عمرے دا حساب لگا لو تسی کہ کتنے پیسے لگتے نے عمرے تے، کسی دے ہے علم 2.5-3 لاکھ تے لگدا ہی ہے نا جی، آج کل تقریباً 3 لاکھ روپیہ عمرے دا لگ جاندا ہے۔ 2 عمرے 6 لاکھ دے ہو گئے، اور حج کنے دا ہے؟ ہاں جی 12 لاکھ دا جی، 12 لاکھ روپے دا ایک حج ہے، اور پھر 12 لاکھ یعنی 24 لاکھ یہ ہو گیا جی، اور 6 لاکھ یعنی 30 لاکھ روپیہ ہوئے تے پھر 2 عمرے اور 2 حج اسی کر کے آواں گے، سفر دیاں مشقتاں بھی برداشت کران گے، پیسے بھی لگاواں گے، اوتے حج دے رکن بھی ادا کران گے، لیکن واپسی آوان گے تے گورنمنٹ سعودی عرب دی کوئی بھی سرٹیفکیٹ نہیں دیندی کہ تیرا حج قبول ہے، تیرا عمرہ قبول ہے۔ میرے آقا فرماندے نے روپیہ 1 نہیں خرچ کرنا، بس جدو رمضان دا مہینہ آ جائے، جدو آخری عشرہ آ جائے، اے میرے غلام سب کو چھوڑ کے میری سنت تے عمل کر۔ میں مصطفیٰ تے نو گارنٹی دینا ہاں، میری ایک سنت تے عمل کرے گا، اللہ 2 مقبول عمرہ دا ثواب عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ 2 مقبول حجاں دا ثواب عطا کرے گا۔ اور اے ایسے گارنٹی شدہ عمرے اور حج نے جنہ تے مور مدینے والے مصطفیٰ نے لگا دیتی ہے کہ اے قبول ہی قبول نے۔ تو حضرات محترم، آخری جڑی فضیلت ہے اعتکاف معتکف دی، بہت بڑی فضیلت ہے کہ معتکف جڑا ہے ایک تو گناہاں تو بچیا رہندا ہے، کیونکہ مسجد میں گناہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی کر ہی نہیں سکتا، ہو تے سکتا ہے لیکن الحمدللہ اسی مسلمان اللہ رسول دا خوف ساڈے دل اندر ہے، مسجد میں اسی کوئی گناہ نہیں کردے بلکہ نیک اعمال کرنے واسطے آنے ہم۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بندہ گناہاں تو بچیا رہندا ہے، اور دوسرا عظیم فضیلت اللہ نے معتکف نو عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے کہ جڑا اعتکاف بیٹھتا ہے اور اعتکاف بیٹھن تو قبل مسجد تو علاوہ اگر کوئی اور نیک عمل کردا ہے، اللہ تعالیٰ اس نو اعتکاف دے اندر انہاں نیک عملہ دا بھی ثواب عطا فرماندا ہے۔ یعنی کہ کوئی بیمار ہے وہ عیادت واسطے جاندا ہے، اپنے والدین دی خدمت کردا ہے، اس تو علاوہ بے شمار نیک اعمال نے۔ تو میرے آقا فرماندے نے جو بندہ 10 دن اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ او جڑے نیک عمل پہلے بندہ کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دا بھی معتکف نو ثواب عطا فرماندا ہے۔ اور معتکف جڑا ہے وہ سارا ٹائم اللہ دی عبادت دے اندر اس دا بسر ہوندا ہے، کیونکہ 24 گھنٹے معتکف دے مسجد دے اندر نے، اور نماز پڑھنا عبادت ہے اور نماز دا انتظار کرنا بھی عبادت ہے۔ تو معتکف 2 ہی کام کرتا ہے، اور بھی بے شمار کہ نماز ادا کرتا ہے، پھر اگلی نماز دا انتظار کرتا ہے، تو ہر ٹائم عبادت ہی عبادت ہے۔ حضرات محترم، اگر کوئی بھی اعتکاف دی فضیلت نہ ہوندی، فقط عاشقاں واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے آقا نے اعتکاف فرمایا ہے اور اے حضور دی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو اس پیاری پیاری سنت تے عمل دی توفیق عطا فرمائے،
اور اللہ تعالیٰ بار بار اعتکاف کرنے دی سعادت عطا فرمائے، اور اگر بار بار نہ ہو سکے تو میری گزارش ہے کہ زندگی دے اندر ایک مرتبہ ضرور اس پیاری پیاری سنت عمل کیتا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد